الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں نے آپ کے سامنے سورۃ شعراء کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو حدیث پاک ہے اس میں آج بیان ہے، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام انہ قال فی وعظہ آمرکم بذکر اللہ کثیرا مثل ذکر اللہ کمثل رجل طلبه العدو سراعا فی اثرہ حتی اتی حصنا حصینا فاحضر نفسه فیہ کمثل العبد ولا ینجو من الشیطان الا بذکر اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دن ذکر کیا، مطلب ایک واقعہ بیان کیا، کس کا؟ یحییٰ ابن زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو بیٹے ہیں زکریا علیہ السلام کے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حکمت کی تعریف قرآن پاک میں بھی کی ہے کہ بہت حکیم انسان تھے، حکمت کے اعلیٰ پائے پر منطبق تھے، بہت حکمت والے شخص تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واعظ کا۔ اور یہ حضرت یحییٰ کون ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بیان کر دیا کہ حضرت زکریا کے بیٹے ہیں۔ بیٹا کون سا؟ جو کہ حضرت زکریا نے اپنی آخری عمر میں مانگا۔ حضرت زکریا عمر رسیدہ ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، نرینہ اولاد سے محروم تھے، تو اللہ سے اپنے من میں ہی دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک وارث نصیب کر جو کہ میری وراثت کو چلائے۔ نبی کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ نبی کی وراثت دعوت و تبلیغ ہوتی ہے، نبی کی وراثت تربیت و تزکیہ ہوتا ہے، نبی کی وراثت تنظیم ہوتی ہے، نبی کی وراثت صبر محض ہوتا ہے، نبی کی وراثت دین کا قیام ہوتا ہے، یہ نبی کی وراثت ہوتی ہے۔ آج ہماری وراثتیں زمینیں، جائیدادیں، گاڑیاں، مکانات، فلیٹس، اور نبی کی وراثت وہ میں نے آپ کو بتا دی، 5 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہیں، یہ نبی کی وراثت ہوتی ہیں۔ اب اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی، نبی کی دعا دل سے نکلی ہوئی دعا رب کیسے رد کرے؟ رب کے برگزیدہ بندے ہیں، رب سے دل میں دعا کی، اب اللہ نے یہ دعا قبول کر لی، تو فرشتے آ کے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نیک صالح حکیم بیٹا یحییٰ کی بشارت دی ہے۔ اب پریشان ہو گئے
کہا کہ میں تو عمر رسیدہ ہوں، بیوی میری بھانج ہے، مطلب اب بچے جننے کے قابل نہیں، کس طرح بچہ ہوگا؟ تو فرشتے مسکرائے اور کہا کہ تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ ہیں، مگر پھر بھی دل میں وسوسہ ہے کہ کوئی نشانی چاہیے مجھے، کہ اللہ نے یہ میری دعا قبول کر لی، کوئی نشانی چاہیے۔ قرآن کا پورا واقعہ ہے یہ، میں کسی وقت آپ کے سامنے جب ہم اس موقع پہ پہنچیں گے بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، بلکہ اشاروں سے بات کرے گا۔ تو یہ حضرت یحییٰ وہ حضرت یحییٰ ہیں جس کا قرآن کریم نے پورا واقعہ بیان کیا ہے، اور ان کی حکمت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو یہ حضرت یحییٰ کا واز حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے کوٹ کیا، بیان کیا کہ حضرت یحییٰ اپنے واز میں کیا کہہ رہے ہیں۔ انہ قال فی واضحہ، وہ کہتے ہیں اپنے واز میں، یہ حضرت یحییٰ کہہ رہے ہیں، اور اس کے سنانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب دونوں نسبتیں بہت مضبوط ہیں۔ آپ کو نسبت بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، کسی بھی بات بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے اس کی مضبوطی کا پتہ ہونا چاہیے کہ واز کون کر رہے ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت زکریا کے۔ مانگا کس طرح گیا اور دیا کس طرح گیا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا، اور ان کے واز کو بیان کون کر رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ۔ ہماری جان، ہمارے ماں باپ محمد مصطفیٰ پہ قربان، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھے اپنی جان اور اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب نہ کر لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ نے اپنے واعظ میں فرمایا آمرکم بذکر اللہ کثیرا، اے لوگوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ کے ذکر کا کثرت سے۔ مثل و ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی مثال ایسی ہے، کمثل رجل، ایک ایسا انسان، طلبہ العدو، جس کے پیچھے اس کا دشمن لگا ہوا ہو، سرعان فی اثرہ، تیزی سے بھاگتا آ رہا ہو اس کے نشانوں پر، حتی اتی حصنا حصینا فاحذر نفسہ بہ، یہاں تک کہ وہ شخص ایک مضبوط قلعے میں پہنچ جائے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ مطلب ایک دشمن ایک شخص کے پیچھے لگا ہوا ہے اور تیزی سے آ رہا ہے، سرعان کہتے ہیں سرعت، آپ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں سرعت، اسی سے لفظ سرعان ہے کہ وہ دشمن تیزی سے پیچھا کر رہا ہے۔ فی اثر ہی، اثر کہتے ہیں نشان کو، قدموں کے نشان کو اثر کہتے ہیں، کہ ان قدموں کے نشانوں پر تیزی سے چلا آ رہا ہے، مطلب دشمن لپکنے کو تیار ہے، یہاں تک کہ بندہ ایک مضبوط قلعے کے اندر پہنچ جاتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو حضرت یحییٰ کیا فرما رہے ہیں علیہ السلام؟ کمثل العبد، یہی مثال ہے اس انسان کی، اے لوگو تمہاری، لا ینجو من الشیطان الا بذکر اللہ، کہ تم شیطان کے وار سے بچ نہیں سکتے مگر صرف بچیں گے وہی جو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ یہ ہے ذکر کے بارے حدیث پاک کہ بیان کی حضور محمد مصطفیٰ نے، اور واسطہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، کہ ذکر کی اہمیت اب آپ کے سامنے دو جلیل القدر محمد مصطفیٰ کی تو بات ہی نرالی، خاتم النبیین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی، کہ میرا رب بھی درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر، میرا رب بھی درود و سلام بھیجتا ہے، اپنے سلامتی بھیجتا ہے اپنے نبی پر۔ اس نبی کی شان کے کیا کہنے، وہ نبی کہہ رہا ہے، اور حضرت یحییٰ کی تعریف اللہ خود فرما رہے ہیں قرآن پاک میں۔ ان دو جلیل القدر رسول اور نبیوں کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اللہ کا ذکر کرو گے تو شیطان کے وار سے بچ سکو گے۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب فرمانے والے کون ہیں؟ علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام و مرتبہ آپ جانتے ہیں، میرے بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ وہ علی ہیں
جو بستر نبوت پر سوئے، ہجرت کی رات بستر نبوت پر سوئے، اور حکم کس کا تھا؟ محمد رسول اللہ کا۔ لوگوں نے پوچھا علی تجھے ڈر نہیں لگا؟ رات کا اندھیرا، گھپ اندھیرا، تو اس بستر پر سو رہا ہے جس کے باہر لوگوں کا ہجوم کٹھا ہے، جو کہ تلواریں ننگی لیے کھڑے ہیں، قتل کر دینے کو تیار ہیں۔ اس دور میں کوئی بجلی، لائٹس یہ تو نہیں ہوتی تھی نا، اندھیرا گھپ، آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے بستر پر محمد رسول اللہ خود ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ ہیں؟ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس رات جتنی اچھی نیند آئی، ایسی اچھی نیند آئی ہی نہیں۔ کہا کیوں؟ تمہیں تو ڈر لگنا چاہیے تھا کہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے میں قتل ہو سکتا ہوں، اندھیرے میں کون پہچان سکتا ہے؟ کہا مجھے محمد رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ لوگوں کی امانتیں کل دے کر آنا، تو اس بات کا تو یقین ہو چکا تھا کہ صبح تک زندگی میری ضرور ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے گارنٹی دے دی تھی کہ صبح اٹھو گے، امانتیں واپس کرو گے لوگوں کی، پھر آؤ گے، تو مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ یہ حضرت علی ہیں۔ بہت ساری ان کی واقعات ہیں، کسی وقت موقع ملا تو بیان کروں گا۔ تو حضرت علی کیا بیان کریں؟ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلس علی بذکر، کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نہ کبھی کھڑے ہوتے تھے نہ کبھی بیٹھتے تھے مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، ذکر کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی کہ ذکر کتنا اہم ہے، اور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ذکر کے بارے اس دفعہ دوسری حدیث پاک بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جن چیزوں پہ زور دینا مقصود ہوتا ہے انہیں بار بار آپ کے سامنے مختلف زاویوں سے میں بیان کر کے بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں کتنی اہم ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا ذکر اول کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ہے ذکر اول قرآن پاک، کہ جب وقت ملے اسے کھول لو، جب وقت ملے قرآن پاک کو کھول لو، اس کی تلاوت کرو، اس کی تلاوت کرو، پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرو، جب سمجھ آ جائے پھر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور جب عمل کرو گے تو آپ کے عمل سے لوگ قرآن پاک پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا عمل قرآن کی خاموش تبلیغ ہے، آپ کو کسی کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا عمل قرآن پاک کی خاموش تبلیغ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ حضور کا اسوہ حضرت عائشہ نے بیان کیا، کانا خلقہ القرآن، آپ کا اسوہ قرآن پاک ہے۔ آپ چلتے پھرتے قرآن کی تفسیر تھے، چلتے پھرتے قرآن کی تفسیر تھے، آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو چلتے پھرتے ہی قرآن تھے۔ تو پہلا ذکر اول قرآن ہے، دوسرا ذکر نماز ہے، الصلاۃ، جب وقت ملے فرائض نمازوں کے علاوہ نوافل ادا کرو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد کی استطاعت ملے تہجد پڑھو۔ دوسرا ذکر نماز ہے، نماز پڑھو، جو وقت ملے وہ نماز میں گزارو۔ کیوں؟ میں نے آپ کو بتا دیا تھا حضرت موسیٰ کو اللہ نے پہلی وحی میں کیا کہا؟ اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے۔ اگر مجھے یاد کرنا چاہتا ہے تو نماز پڑھ۔ پہلی وہی حضرت موسیٰ کو میں نے پوری آیات آپ کے سامنے تلاوت کر کے سنا دی تھی، انی آنست نارا لعلی آتیکا منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، میں نے یہ ساری آیات آپ کو پچھلے جمعے میں سنا دی تھی کہ حضرت موسیٰ کس طرح اس وادی طویٰ مقدس وادی میں داخل ہوئے اور اللہ نے کس طرح انہیں کہا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ تو نماز دوسرا ذکر ہے۔ تیسرا ذکر میں نے کہا تھا ذکر مسنونہ ہیں، وہ اذکار جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے اپنی زندگی میں کیے، وہ اذکار مسنونہ ہیں، آپ اذکار مسنونہ کریں۔ اور چوتھا میں نے آپ کو بتایا تھا ادعیاء معصورہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی کسی نہ کسی ذکر سے شروع ہوتی تھی۔
آپ اٹھتے تھے تو ذکر کرتے تھے، سوتے تھے تو ذکر کرتے تھے، آئینہ دیکھتے تھے تو ذکر کرتے تھے، گھر سے نکلتے تھے تو ذکر کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تھے تو ذکر کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے تو ذکر کرتے تھے، کھانے کے ختم ہونے پہ ذکر کرتے تھے۔ آج آپ کو یاد ہیں سب دعائیں، کوشش کر لیں باقی دعائیں بھی ساری یاد کر لیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ قاری صاحب نے کل ایک سوال پوچھا تھا میرے سے کہ آپ اطعمنی کہتے ہیں، اگر جمع کے صیغے میں آپ استعمال کریں گے تو اطعمنا آئے گا، اگر واحد کے صیغے میں استعمال کریں گے تو اطعمنی آئے گا۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، اگر جمع کا صیغہ استعمال کریں گے سب کے لیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تو یہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ عربی گرامر کی چیزیں ہیں، انہیں بھی ساتھ ساتھ آپ کو واضح کر دینا ضروری ہے۔ تو یہ 4 اذکار جن کی میں نے ٹائپس آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، انہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، تو پھر آپ ایک مضبوط قلعے کے اندر آ جائیں گے، ایک مضبوط قلعے کے اندر آ جائیں گے، پھر شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ایک اور حدیث ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے یجرِ من الدم، جیسے خون دوڑتا ہے۔ اتنا بڑا دشمن آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور تیزی سے آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کا چیلنج کیا ہے خداوند کریم کو کہ تیری ساری مخلوق جس کی وجہ سے وہ انسان اور اس کے بچے جس کی وجہ سے تو نے مجھے رب بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے رب، میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اس شیطان کے چیلنج کو ناکام کرنے کے لیے آپ کو ذکر اللہ کرنا پڑے گا، اپنے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے اذکار کے مطابق گزارنی پڑے گی، پھر اپنے آپ کو سمجھ لینا کہ آپ ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو جاؤ گے اور مضبوط قلعے میں آپ کی پناہ ہو جائے گی، اللہ کا ذکر آپ کو شیطان کے وار سے بچا لے گا۔ آج کی حدیث کا یہیں اختتام کرتے ہیں اور سورۃ شعراء کی جو درس چل رہا تھا اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ شعراء کے بارے ہر دفعہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، چونکہ نئے ساتھی نئے لوگ ہر جمعے میں تشریف لاتے ہیں تو انہیں بتانا ضروری ہوتا ہے کہ سورۃ شعراء کا جو مکالمہ ہے یہ فرعون اور حضرت موسیٰ کے درمیان چل رہا ہے۔ فرعون کی دربار ہے، لاؤ لشکر ہے، اس کے ساتھی اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت موسیٰ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور فرعون نے جادوگر بلا کر حضرت موسیٰ کو ناکام کرنے کی کوشش کی مگر خود ناکام و نامراد ہوا۔ اور ہوا کیا کہ وہ جادوگر وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی انسان کے علم کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جو اس علم کا ماہر ہو۔ اگر ایک ڈاکٹر کی قابلیت آپ نے اسیس کرنی ہے تو اس سے بڑے ڈاکٹر سے پوچھیں، ایک انجینئر کی قابلیت آپ نے اسیس کرنی ہے تو اس سے بڑے انجینئر سے پوچھیں کہ یہ کیسا ہے، وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ قابلیت کیسی ہے۔ ایک آئی ٹی اسپیشلسٹ کی آپ نے قابلیت اسیس کرنی ہے، آپ اسیس نہیں کر سکتے تو اس سے بڑے آئی ٹی اسپیشلسٹ سے پوچھیں۔ کسی بھی شعبے کے شخص کی قابلیت کا اندازہ اس شعبے کے اس شخص سے پتہ چل سکتا ہے جو کہ زیادہ ماہر ہو، وہ جان سکتا ہے کہ اس شخص کی قابلیت کیا ہے۔ تو جادوگر اپنے فن میں یکتا اور ماہر تھے اور پورے ملک سے اکٹھا کر کر، ملک مصر سے اکٹھا کر کر انہیں لایا گیا تھا حضرت موسیٰ کے مقابلے میں علیہ السلام۔ تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ لیا تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ خداوندی ہے۔ تو وہ القیا، تو وہ گرا دیے گئے، وہ سجدے میں گرا دیے گئے، مطلب بے اختیار سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اور ہارون ہم تمہارے رب پر ایمان لائے۔ تو فرعون نے کہا غصے میں کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا۔ اب انہوں نے کہا کہ تو ہمارے ہاتھ کاٹ دے، پاؤں کاٹ دے، سولی پہ چڑھا دے، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لا ضیر، کوئی نقصان نہیں، اب جان کی بھی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب کریم کی سمجھ آ گئی ہے، انہیں پتہ چل گیا کہ رب کریم کون ذات ہے، اس نے آگے کیا کیا آسائشیں دینی ہیں ہمیں، اس پر ایمان لانے کا مقصد اور مطلب انہیں سمجھ آ گیا، تو انہیں اپنی جان کی پرواہ بھی نہ رہی۔ آگے کی آیات یہی ہیں۔ اب وہ جادوگر کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا۔ ایک طرف تو ایمان لائے فوراً ہی،
معجزہ دیکھتے ہی ایمان لائے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ اور آگے دعا کیا کر رہے ہیں؟ انا نطمع، ہم امید رکھتے ہیں، ہمیں طمع ہے۔ اب لجاجت ہے ان کے لہجے میں، ان کے لہجے میں لجاجت کا عنصر آ گیا کہ ہم طمع رکھتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں ان یغفر لنا، کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا۔ ان یغفر لنا ربنا، ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا۔ کیا معاف کر دے گا؟ خطایانا، ہماری تمام پچھلی خطاؤں کو ہمارا رب معاف کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کننا اول المؤمنین، کہ ہم حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے پہلے لوگ۔ انہوں نے اپنے رب کے سامنے یہ بھی گزارش کی، لجاجت کا عنصر ہے، ہاتھ باندھ کر، ہاتھ جوڑ کر رب سے مانگنے کا عنصر ہے اس آیت میں بھی، کہ یا رب ہم تیرے پیغمبر پر پہلے ایمان لانے والے ہیں، پہلے گمراہی میں تھے، اب ہم ایمان لائے تو ہم تیرے سے امید رکھتے ہیں، طمع رکھتے ہیں کہ تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، تو رب کریم کہتے ہیں کہ میں نے وحی کی موسیٰ پر کہ راتوں رات لے کر نکل جاؤ، بعبادی، میرے بندوں کو۔ رب کریم کی محبت کا عنصر تو دیکھو بنی اسرائیل کے لیے، رب کیا کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ راتوں رات لے کر نکل جاؤ میرے بندوں کو، بعبادی انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارا تعقب کیا جائے گا۔ متبعون، آپ اس کا جو مادہ ہے تعقب سے لیں، اردو اور عربی کے لفظ بہت سارے مشابہت رکھتے ہیں، تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو پس بھیج دیے فرعون نے تمام شہروں میں نقارے، ہرکارے، وہ لوگ جو لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کا پیچھا کرنا تھا، وہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل رہے تھے، تو ان کو پیچھا کرنے کے لیے فرعون نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور کہا کیا؟ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، بے شک یہ جماعت، یہ لوگ بہت کم مقدار میں ہیں، بہت قلیل ہیں، بہت کم ہیں، ہم انہیں کچل ڈالیں گے۔ اس کا مقصد یہی تھا یہ بات کہنے کا کہ بہت قلیل، کم مقدار میں لوگ ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور ان کی وجہ سے ہمیں، لنا، ہمارے لیے، لغائظون، ایک غصے کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، مطلب انہوں نے ہمارے غصے کو للکار دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، انہوں نے ہمارے غصے کو للکار دیا ہے، ہمیں ہمارے غصے کو ابھار دیا ہے۔ علماء کرام نے یہاں دو طرح کی تشریحات پیش کی اس آیت کی، کہ اس آیت کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرعون نے چونکہ ظلم کی برسات کی ہوئی تھی بنی اسرائیل پر، تو اس نے کہا کہ میرے ان مظالم کی وجہ سے ان کا دل غیظ و غضب سے بھرا ہوا ہے، اس جماعت کا، بنی اسرائیل کا، جو حضرت موسیٰ لے کر نکل رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، تو اس لیے بے شک ہماری جماعت کو بالکل ہمیں الرٹ رہنا چاہیے، حاضرون، ہمیں الرٹ رہنا چاہیے، ہوشیار باش رہنا چاہیے۔ ہماری جماعت ہوشیار باش ہے، ہمیں الرٹ رہنا چاہیے، ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اگر ان کے دل میں کوئی غیظ و غضب ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں، لیکن ہماری جماعت کو ہوشیار باش رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ ایک چال فرعون نے چلی اور ایک چال میرے رب نے چلی۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، سن لو میرے بھائیو، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے انہیں نکال دیا، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو نکال دیا۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، یہ ہے رب کی پکڑ، یہ ہے رب کی پکڑ، یہ رب کا عذاب ہے کہ پھر میں نے انہیں نکال دیا، من جنات وعیون، ان کے باغوں سے اور ان کے چشموں سے۔
مصر کا، ملک مصر کا جو نہری نظام تھا دنیا میں سب سے بہتر تھا۔ اسی کے بارے تو فرعون نے دعویٰ کیا تھا کہ کیا اسی قرآن میں یہ آیت ہے کہ کیا مصر کی نہریں میرے حکم کے تحت نہیں بہتی؟ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے انہیں نکال باہر کیا، فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو، من جناتیوں، ان کے باغات سے۔ کیا باغات ہوں گے ان کے، اور کیا چشمے ہوں گے۔ تو میرے رب کی جب پکڑ آئی تو اپنے ہی ہاتھوں وہ نکل آئے، اپنے باغات سے بھی، اپنے چشموں سے بھی۔ اور آگے رب کریم کیا فرما رہے ہیں، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ۔ میرے بھائیو سوچو، جس چیز کی رب تعریف کر رہا ہے وہ خوبصورت کتنی ہوگی۔ ان کے خزانوں سے میں نے انہیں نکال دیا، ان کے خزانے کتنے ہوں گے، یہ رب کریم قرآن میں بتا رہے ہیں، تو ان کے خزانے کتنے ہوں گے۔ اب رب کریم کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے انہیں نکال دیا ان کے خزانوں سے، وَمَقَامٍ کریم، اور نہایت نفیس رہائش گاہوں سے۔ مطلب میں نے انہیں محلات سے ان کے باہر نکال دیا، ان کے دل میں غیظ و غضب پیدا کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بارے، اور میں نے انہیں نکال دیا جنات سے، ان کے باغوں سے، ان کے چشموں سے، ان کے خزانوں سے، اور ان کی نہایت نفیس رہائش گاہوں سے۔ یہ رب کا عذاب تھا فرعون پر۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چونکہ ابھی یہ واقعہ چل رہا ہے اور اگلے جمعے میں انشاءاللہ تعالی ہم اسے مکمل کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے یہی درخواست اور التجا ہے کہ وقت پر تشریف لایا کریں اور قرآن کو سنیں بھی صحیح، قرآن کو سمجھیں بھی صحیح، اور قرآن پر عمل بھی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔